عزیزان محترم، کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے اور تلاش حق کے لیے سب سے پہلے بنیاد علم پر رکھیں، اور آپ نے اپنے دین و مذہب کا علم حاصل ہی نہیں کیا۔ جب آپ باہر کے گروپس کو شیئر کرتے ہیں، رجسٹر ہوتے ہیں اور بیٹھ کے ان لوگوں سے نظریات سنتے ہیں دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، خدا کے بارے میں، جنہیں خود کچھ معلوم نہیں، تو سوال یہ ہے جب آپ کمپیریٹو اسٹڈی کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، توازن کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں سائڈوں کا علم برابر ہونا چاہیے آپ کو۔ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب آپ موازنہ کرتے ہیں کمپیریٹو اسٹڈی دو چیزوں کے درمیان، یہ طے کرنے کے لیے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا مانیں کیا نہ مانیں، جب یہ فیصلہ کرنے کے لیے موازنہ کرتے ہیں دو چیزوں کے مابین، ایک جدید نظریات کا جو گمراہ کرنے والے ہیں، خیالات، نظریات بھی نہیں ہیں بیٹے، وہ بکھرے ہوئے منتشر خیالات ہیں، نیری گمراہی ہے، یعنی گمگردہ راہ لوگ ہیں، ان کی باتیں۔ ادھر آپ مقابلہ کر رہے ہیں قرآن کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور اسلام کا۔ تو میرا ایک سوال ہے، یہ میں اگلی دلیل میں داخل ہو رہا ہوں، وہ یہ کہ بیٹے دونوں طرف کا موازنہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف کا علم آپ کے پاس برابر۔ آپ نے کتنا وقت زندگی کا صرف کیا قرآن مجید کے معانی سمجھنے پر، قرآن مجید کی ان آیات پہ کتنا غور فکر اور تدبر کیا اپنی زندگی میں جن میں یہ حقائق درج تھے، جنہوں نے آپ کو خدا کا پتہ بتانا تھا، جنہوں نے اللہ کی معرفت دینی تھی، جنہوں نے راہ حق کی شناخت کروانی تھی، جنہوں نے سچائی کی دریافت کروانی تھی۔ کتنا وقت لگایا؟ آپ میں سے بیشتر کو شاید قرآن مجید کی تلاوت ہی نہ کرنا آتی جو منتشر ہوتے، اور خالی تلاوت 100% بھی کرنی آئے تو آپ کو معنی ہی نہیں آتا، ترجمہ ہی نہیں پڑھا، اور خالی ترجمہ بھی پڑھنا آ جائے تو تدبر ہی نہیں کیا، عربی زبان نہیں سیکھی، قرآن کی زبان نہیں سیکھی، قرآن مجید نے جو جو دعوت دی ہے اس پہ غور و فکر کی صلاحیت ہی میرے بیٹو آپ نے اپنے اندر پیدا نہیں کی۔ آپ نے میڈیسن سائنس نہیں پڑھی تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، آپ نے فزکس نہیں پڑھی تو فزکس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیمسٹری نہیں پڑھی تو کیمسٹری کا فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ نے بایولوجی نہیں پڑھی تو انسانی جسم کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، باٹنی نہیں پڑھی تو پلانٹس اور نباتات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، ایسٹرو فزکس نہیں پڑھی تو کائنات کے نظام کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، نیورولوجی نہیں پڑھی تو آپ برین اور نرو سسٹم کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آنکھوں کا ایک علم ہے، کانوں کا علم ہے، گردوں کا علم ہے، جگر کا علم ہے، دل کا علم، ہر شے کی ایک اسپیشلٹی ہے۔ اگر آپ نے اس علم پر مہارت حاصل نہیں کی اور اس کو پکڑ کر دوسری لغو قسم کی گفتگو کے ساتھ موازنہ کرنے بیٹھ جائیں تو میرے بیٹو آپ کی تو اپنی فاؤنڈیشن ہی اپنے دین میں علم کی نہیں تھی، آپ کے پاس تو اپنے دلائل ہی نہیں تھے۔ تو دوسرا آدمی چاہے تو 5 منٹ میں آپ کو چکرا کے بہکا کے رکھ دے گا، کیونکہ آپ کے پاس اپنی تو سالڈ فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے۔ اسی چیز کو تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہا تھا، جو میں نے آیت پڑھی، کہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود، اللہ کی ذات، اس کی موجودگی، اس کی ہستی، ذات و صفات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مگر نہ ان کے پاس خود علم کی پختگی ہے، نہ ان کے ہاتھ میں ہدایت ہے، نہ اللہ کی بھیجی ہوئی آسمانی کسی کتاب کی رہنمائی۔ تو جب علم کی پختگی نہیں ہے، اپنے دین پر علم کی پختگی نہیں، آپ نے اسٹڈی نہیں کیا، تو کس بنیاد پر موازنہ کرنا جائز بنتا ہے؟ کس بنیاد پر؟ یہ سارا کام irrational ہے، ان سائنٹیفک ہے۔